جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں سید انیس رضا اور آج میرے ساتھ موجود ہیں، میری بائیں جانب موجود ہیں شاہ زیب شوکت صاحب اور میرے دائیں جانب موجود ہیں سید فرحان زاہد صاحب. یہ دونوں میڈیا کے گریجویٹس ہیں اور بہت گرپ رکھتے ہیں سماجی اور سیاسی جو چیزیں ہیں ان پر کافی گرپ رکھتے ہیں، اور آج ان سے بات کریں گے ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کے حوالے سے. آج اس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن. بیسیکلی جو اس موضوع پر بات کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اتنا چیزوں کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ پہلے جو ہے وہ جب میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، تو اس کو باتوں سے پروپیگیٹ کیا جاتا تھا. لیکن جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو ان چیزوں کو ویڈیوز بنا کر اور مختلف طریقوں سے اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے اور اس طرح سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز فیک بنائی گئی ہے یا یہ چیز اصل میں ہے. تو اس لیے ہمیں آج اس موضوع پر بات کرنے کی جو ہے وہ ضرورت پیش آئی. سب سے پہلے میں تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں کہ یہ موضوع ہے کیا. بیسیکلی ہم نے بات کرنی ہے ڈس انفارمیشن پر، مس انفارمیشن پر. ڈس انفارمیشن کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کو جان بوجھ کر کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتے ہو یا کسی کو جان بوجھ کر کسی ایسے راستے پر، مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ یہاں سے کہیں کا راستہ پوچھتا ہے تو مجھے راستہ صحیح معلوم ہے لیکن میں جان کے اس کو غلط راستہ بتاؤں گا، تو اس کو کہتے ہیں ڈس انفارمیشن. جو کسی کے بھی خلاف، کسی ادارے کے خلاف، کسی پارٹی کے خلاف یا کسی بھی شخص کے خلاف یہ ایک جان بوجھ کر ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ایک اور چیز ہے مس انفارمیشن. مس انفارمیشن وہ ہوتی ہے کہ مجھے خود بھی صحیح جو انفارمیشن ہے اس کا علم نہیں ہے اور میں اگلے کو بھی کوئی وہ جو ہے وہ غلط انفارمیشن بتا رہا ہوں جو کہ مجھے خود بھی نہیں پتا اور میں کسی اور کو بھی جو ہے وہ مس انفارم کر رہا ہوں اور غلط بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری فارمز ہیں. مال انفارمیشن ہے، اس میں ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن صحیح ہوتی ہے لیکن وہ آپ صحیح انفارمیشن کو کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اس حد تک یہ چیزیں بڑھ چکی ہیں کہ ان پر ہم سب کو بات کرنے کی بھی ضرورت ہے، ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. حال ہی میں اگر حوالہ دوں تو انڈیا میں ایک سری واستوا نام سے ایک گروپ ہے جو پکڑا گیا ہے اور ایک نئی تحقیق آئی ہے. جو ڈس انفارمیشن لیب ہے، برسلز میں ہے، یہ بیلجیم میں. تو وہاں سے جو حال ہی میں نئی تحقیق آئی ہے اس کے مطابق جو انڈین واستوا گروپ ہے، انڈین کارنیکلز یہ تحقیق ہے، اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا کے ایک ایسا گروپ پکڑا گیا ہے کہ جو پچھلے 10-15 سالوں سے یہی کام کر رہا تھا اور بیسیکلی جو اس کی مقاصد تھے وہ پاکستان کو ڈیگریڈ کرنا تھا. جو پاکستان کا نیریٹو ہے اس کو وہ ڈیگریڈ کرتا تھا اور جو بھارت کا نیریٹو ہے، انڈیا کا نیریٹو ہے، اس کو وہ تقویت دیتا تھا. اس کے لیے وہ کام کرتے تھے. اور جو ڈس انفارمیشن لیب ہے جنہوں نے اس پر تحقیق کی ہے، ان کے جو ڈی ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے آج تک اس حد تک منظم گروپ نہیں دیکھا اور آج تک انہوں نے اتنا بڑا گروپ نہیں دیکھا کہ جن کے خلاف تحقیق آ جانے کے بعد بھی وہ اپنا کام بند کرنے کو تیار نہیں ہے. ظاہر ہے اگر وہ اپنا کام بند نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ایسا ہاتھ ضرور ہے کہ جو ایک بہت پاورفل ہاتھ ہے. اور اس کے علاوہ جو یہ تحقیق ہے اس میں یہ آیا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کی شناخت کو استعمال کر رہے تھے کہ جو دنیا سے جا چکا ہے. اس کو دنیا سے جائے ہوئے بھی کئی سال گزر چکے ہیں لیکن چونکہ وہ انسانی حقوق کے جو رہنما ہیں، انسانی حقوق کے جو شروع کے لوگ تھے ان میں سے تھا، تو اس کی شناخت کو بھی وہ استعمال کر رہے ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ وہ اس پیج کے تھرو یا جو وہ گروپ ہے ان کے تھرو پھیلائی گئی ہیں. تو اس حوالے سے میں بات کروں گا سب سے پہلے فرحان سے. فرحان بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. فرحان آپ ذرا مجھے بتائیں ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، فیک نیوز، اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی السلام علیکم، تھینک یو سو مچ انیس. سب سے پہلے تو آپ نے مجھے اپرچونیٹی دی کہ میں آ کے آپ کی آڈینس کے ساتھ شیئر کر سکوں ڈس انفارمیشن کیا ہوتی ہے اور مس انفارمیشن کیا ہوتی ہے. میں پرسنلی سمجھتا ہوں ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ یا ایز اے میڈیا پروفیشنل ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ وہ کسی پروپوگنڈے کے اندر انوالو نہ ہو جائیں، نہ چاہتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے. سب سے پہلے ڈس انفارمیشن ہوتی کیا ہے؟ انٹرنیشنل ڈیفینیشن پہ اگر ہم جائیں ڈس انفارمیشن کی تو وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک کانٹینٹ کو یا آپ کسی چیز کو خود سے بنائیں جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو اور آپ اس کو پروموٹ کریں اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے، کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے، مطلب گمراہی کے لیے بیسیکلی، تو وہ ہوتی ہے ڈس انفارمیشن. اب ڈس انفارمیشن میرے مطابق پروپوگنڈا کا ایک سب سے بڑا ٹول ہے. پروپوگنڈا کیا ہوتا ہے جی؟ پروپوگنڈا بھی کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے، کسی ایک نیریٹو کو پروموٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. پروپوگنڈا میں سب سے امپورٹنٹ چیز ڈس انفارمیشن ہے.
اور ڈس انفارمیشن پروموٹ ہونے میں یا ڈس انفارمیشن کا جو فلو ہے اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کیا ہوتی ہے؟ مس انفارمیشن وہ ہوتی ہے جو کہ بغیر تحقیق کیے آپ کسی بات کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، وہ ہوتی ہے مس انفارمیشن. اب مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کو پروموٹ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیسے ہے؟ اس کی میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. 2013 کی بات ہے، اپریل کی. اے پی ایسوسیٹڈ پریس ایک بہت بڑی نیوز سروس ہے، اگر آپ جانتے ہوں. ان کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا جس میں ٹویٹ یہ تھا کہ وائٹ ہاؤس میں دو بلاسٹ ہوئے ہیں جس سے شاید پریزیڈنٹ اوباما اس وقت تھے، پریزیڈنٹ اوباما کو شاید کوئی نقصان ہو گیا ہے. ابھی 5 منٹ سے بھی کم کا وقت گزرا تھا تو 4000 یا 5000 کے قریب اس پہ ری ٹویٹ ہو گئے. لوگوں نے دیکھے بغیر، تصدیق کیے بغیر اس پہ ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیے. اس کا نیشنل سیکیورٹی پہ یا اکانومیکل سیکیورٹی پہ نقصان یہ ہوا کہ ود ان فیو منٹس جب تک حکام کی اس پہ نظر پڑی اس وقت تک 140 پوائنٹ تک اسٹاک مارکیٹ کریش کر چکی تھی، جو کہ ایک اچھا خاصا نقصان ہے. بعد میں پتہ لگا کہ نیوز فیک تھی اور اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا، لیکن جو نقصان ہوتا تھا وہ تو ہو چکا تھا. اب اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، اس میں ڈس انفارمیشن کا زیادہ قصور ہے مس انفارمیشن کا؟ آبویسلی مس انفارمیشن ہے. بالکل اگر لوگ 4000 وہ لوگ تصدیق کر لیتے تو ظاہر اتنا بڑا نقصان سے یونائٹڈ اسٹیٹس بچ جاتا. اتنے پوائنٹس چڑھتے ہوئے کافی زیادہ وقت لگ جاتا ہے. اس پہ میں اس کی ایک اور ایگزامپل دینا چاہوں گا. پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے فواد چودھری صاحب کا اکاؤنٹ آپ نے دیکھا ہو شاید ہیک ہوا تھا، اور رات کے 12-1-2 بجے کا وقت تھا. اس وقت ایک ٹویٹ کیا گیا، ایک بڑے لیڈر کے انتقال کی خبر اس میں مولانا جی. لوگوں نے اس میں سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور لوگوں نے اس کو نہیں پروموٹ کیا، بجائے اس کے پہلے انہوں نے تصدیق کی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہوتا کہ کسی لیڈر کی اسیسینیشن ہو گئی ہے اور لوگ تصدیق کے بغیر پروموٹ کرتے اور لوگ نکل کے مظاہرے کرنا شروع کر دیتے تو ملک کا نقصان ہوتا ہے. بعد میں پتہ لگتا کہ اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہے. تو میرے خیال میں لوگوں کی یا آڈینس کی زیادہ ذمہ داری ہے. ڈس انفارمیشن تو ایک جگہ تیار کی جاتی ہے اور ایک جگہ ہی لگائی جاتی ہے. اس کو پروموٹ کرنے میں مس انفارمیشن والے لوگوں کا اپنا قصور ہوتا ہے، آڈینس کا اپنا قصور ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ ذمہ داری تو آڈینس کی اپنی کہ وہ انفارمیشن کو پہلے دیکھیں، تصدیق کریں اور پروموٹ کریں. اس پہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، جیسا کہ ہم آرگنائزیشنز میں جا سکتے ہیں. پہلے ہم تھے پرنٹ میڈیا کے دور میں یا الیکٹرانک میڈیا کے دور میں، تب خبروں کو کنٹرول کرنا یا ڈس انفارمیشن کو روکنا آسان تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ادارے آپ کے پاس، ابھی پاکستان میں ہم دیکھے جائیں تو مجھے ایگزیکٹ فگر کا تو نہیں پتا، پر 40 سے 50 سے زیادہ میرے خیال میں نہیں ہوں گے نیوز چینل. تو ظاہر ہے 40 سے 50 کی نیوز کو مانیٹر کرنا آسان کام ہے. پرنٹ میڈیا کا بھی ایسے ہی ہے، لیکن الیکٹرانک میڈیا کا کوئی میکینزم ابھی تک ہم نے بنایا نہیں ہے انفارچونیٹلی. اس کو کون کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ کا فرسٹ گیٹ کیپر. اور آپ کا فرسٹ گیٹ کیپر کون ہوتا ہے؟ وہ سائٹ، سوشل پلیٹ فارم جدھر سے آپ کی خبر نکل رہی ہے. اس پہ میں ایک چھوٹی سی چیز بات کر سکتا ہوں کہ اگر ٹویٹر ہے، مطلب ایک بیسک سی چیز ہے کہ ٹویٹر کو شاید چاہیے کہ وہ آپ ٹویٹ کرنے سے پہلے وہ آپ سے پوچھے کہ کسی سنگین نوعیت کا ٹویٹ ہے یا کوئی سافٹ نیوز ہے. اگر ہارڈ نیوز ہے تو ٹویٹر کو چاہیے اس کو پروموٹ کرنے سے پہلے اس کی ریچ کی بیسس پہ پروموٹ کرنے کی بجائے اگر وہ دیکھ لیں نیوز کریڈیبل بھی ہے یا نہیں. تو اس سے اور بہت سارے طریقے ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ آسان تو ایک لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اور دوسرا یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو سائٹس ہیں وہ خود سے کر سکتی ہیں. تو میرا اس پہ یہ اوپینین ہے. بالکل اس پہ بلکہ سوری میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. میرا خیال ہے کہ لوگوں کو خود بھی تھوڑی ذمہ داری برتنی چاہیے. میں نے پرسنلی اپنے ایکسپیرینس پہ، جب سے میں میڈیا انڈسٹری میں ہوں، میں نے ایک چیز یہ دیکھی کہ ہمارے یہاں پہ ہم جب کوئی ٹویٹ کرتے ہیں یا ہم کسی سوشل میڈیا کو نسبتاً غیر ذمہ دار پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں تو ہم اپنے اوپینین کو بھی نیوز کے طور پہ پروموٹ کرتے ہیں. مطلب آپ کو بتانا چاہیے کہ بھائی میرا خیال ہے، اور خیال میں اور خبر میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. بالکل ٹھیک، تھینک یو. بالکل ٹھیک ہے. میں اب آؤں گا شہزیب کی طرف. شہزیب آپ بتائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس طرح فرحان نے ایک بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ پہلے تو انیس بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس موضوع پہ بولنے کا موقع دیا. تو میں یہی کہوں گا کہ فرحان نے مس انفارمیشن یا یہ جو بھی عناصر لیڈ کرتے ہیں مس انفارمیشن کی طرف، اس کی بہت اچھی ڈیفینیشن، جو ایک اچھی ایکسپلینیشن جو ہو سکتی ہے وہ فرحان نے بتا دیا. تو میں ایک چھوٹی سی مثال کی طرف آؤں گا کہ ریسرچ ورک یا ریسرچ کو گو تھرو کرنا ایک پراپر پروسیجر ہے، ایک پروسیس ہے. تو بیسیکلی لوگ خود اپنے آپ کو مس لیڈ کرنا چاہتے ہوتے ہیں. اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس 2 بڑی پارٹی ہیں ملک میں، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز. تو جو مسلم لیگ نواز کے سپورٹرز ہیں وہ جیو نیوز کے علاوہ کوئی چینل نہیں یوز کریں گے. تو ان اکارڈنگ ٹو دیم ایوری تھنگ از گڈ، کیونکہ وہ جیو نیوز دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ ایئر وائی کی طرف آ جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز وہ دیکھیں گے. تو بیسیکلی عوام ایک پراپر ریسرچ کے چینل کے تھرو جانا ہی نہیں چاہ رہی. بالکل ٹھیک ہے. دے وانٹ ٹو ہیئر وٹ
what is good for them. وہ اگر ریسرچ کے پراپر چینل کی طرف جائیں گے تو ایک مس انفارمیشن یا مس لیڈ کرنے والی چیز کی طرف بات کی جا سکتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو کنزیومرز ہیں یا ویورز ہیں وہ بیسیکلی خود اپنا ریسرچ ورک اگر کمپلیٹ کریں تو مس انفارمیشن کی طرف لیڈ کرنے والی چیزوں میں کمی آئے. اس کے علاوہ فرحان نے ایک بہت اچھی مثال دی ہے ٹویٹر کی, جو کہ وہ وائٹ ہاؤس کے بارے میں دی ہے. میری بھی اس پہ ریسرچ تھی, میں نے بھی مطلب وہ خبر سنی تھی. تو اس کا یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو نگیٹیوٹی کو زیادہ جلدی اٹریکٹ کرتے ہیں, نگیٹیوٹی کو زیادہ جلدی ابزارب کرتے ہیں. تو یہی چیزیں ہیں کہ ان چیزوں پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ٹویٹر اور یہ جو اس طرح کی اپلیکیشنز ہیں ان کو آفیشیل اپلیکیشنز کو نوٹس لینا چاہیے فوری, اور قانونی کارروائی ہونی چاہیے ان چیزوں پر. پیمرا ہے, لیکن پیمرا جتنے زیادہ کنزیومرز اور ویورز ہیں اس لحاظ سے پیمرا کی ورک فورس کم ہے, اور چیک اینڈ بیلنس اس طرح سے پیمرا نہیں رکھ پاتا. بالکل ایسے ہی ہے, آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے. اور ٹویٹر کے حوالے سے میں آپ دونوں کو بتاتا چلوں کہ 4 اگست کو ایک جو ٹویٹر پہ گروپ پکڑا گیا ہے جس میں جو انڈین آرمی ہے جو کشمیر کے حصے میں علاقے میں جو ہے اس میں وہ بھی ملوث پائی گئی ہے. تقریباً 1198 اکاؤنٹ اس میں پکڑے گئے ہیں کہ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے اور اس طرح فیک چیزیں وہ آگے پھیلا رہے تھے. تو بہت اچھی آپ نے باتیں کی اور میں بالکل آپ کی باتوں سے متفق ہوں. آخر پہ بالکل شارٹ آپ دونوں کا لینا چاہوں گا کہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, جو فیک نیوز پھیل رہی ہے, اس کو کم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ بیسیکلی انیس میرا یہ خیال ہے کہ اپلیکیشنس کو خود اپنی پالیسیز اسٹرانگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, جو ان کی پالیسیز آتی ہیں جب آپ کوئی بھی اکاؤنٹ پر, کیونکہ آزادی رائے تو ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہی ایسا ہے کہ یہاں پہ آزادی رائے, بالکل, لیکن آزادی رائے بالکل اس طرح بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جھوٹی آزادی رائے ایک غلط خبر پہ مبنی پروپیگنڈا ہو سکے یا اس طرح. تو دوسرا پیمرا جیسے اور زیادہ انسٹیٹیوشنز بننے چاہیے جو پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں اس چیز پہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ اور زیادہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے. فرحان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں کو روک سکتے ہیں جو پروپیگنڈا ہوتا ہے؟ جی اگر انیس صاحب میرے اوپینین پہ بات کریں, مجھے تو پرسنلی لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہمارا جتنا زیادہ یوزرز ہیں ہمارے, مجھے ایگزیکٹ فگر تو نہیں یاد, لیکن بلینز میں ہمارے یوزرز ہیں. آلموسٹ ہر دوسرے بندے کے پاس موبائل فون ہے اور سوشل میڈیا تک اس کی ایکسیس ہے. تو مجھے نہیں لگتا پرسنلی کہ ہمارا گورنمنٹ یا کوئی ایسا گیٹ کیپر ہو سکتا ہے جیسے پیمرا ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے لیے یا پرنٹ میڈیا کے لیے الگ باڈی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی باڈی ایسی ہو سکتی ہے جو اتنے بڑے نمبر پہ آپ کی آڈینس کو کر سکتی ہے. لیکن اس پہ اگر ہم آڈینس کی مطلب اگر ہم اس پہ جائیں, ایجوکیشن پہ جائیں, اور ہم لوگوں کو بتائیں کہ ان کو فیک نیوز سے کیسے بچنا ہے, ان کو مس انفارمیشن نہیں پھیلانی. اور ایک اور اس میں ٹرم یوز ہوتی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت زیادہ, ایک تو ڈس انفارمیشن ہوتی ہے, ایک مس انفارمیشن ہوتی ہے, ایک اور ہوتی ہے جس کو شاید انفارمیشن بائس کہتے ہیں. مجھے ایگزیکٹلی اس ٹرم کا نہیں یاد, لیکن اس میں ہوتا یہ کہ آپ کو پتہ ہوتی ہے چیز غلط ہے, لیکن آپ جان کے اپنا پوائنٹ پروو کرنے کے لیے, اپنا فیکٹ پروو کرنے کے لیے آپ اس چیز کو کہتے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی وجہ سے مس انفارمیشن ہماری سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے اور نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. تو میرا وہی اوپینین ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایجوکیشن پروگرامس لانچ کرے, لوگوں کو بتائے کہ جھوٹ اسلام بھی ہمارے اس سے منع کرتا ہے. اسلام میں بھی ہے کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بات سنی بات آگے پھیلا دے. تو اگر ہم اسلام میں دیکھیں, ہم لا میں دیکھیں, تو ہر چیز میں اس چیز پہ قدغن لگائی گئی ہے. تو گورنمنٹ کو چاہے ایجوکیشن پروگرام لانچ کرے, لوگ اس سے خود پرہیز کریں. اس کے علاوہ گیٹ کیپرز ہوں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, وہ اپنی خود پالیسیز ایسی کریں کہ ابھی ہمارا ہوتا ہے کہ انالیٹکس جیسے ورک کرتے ہیں, ایک چیز پہ ریچ زیادہ ہے تو وہ آٹومیٹیکلی آگے ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ اس کی کریڈیبلٹی ہے. تو وہ کریڈیبلٹی پہ وہ آگے پروموٹ کریں, کریڈیبلٹی چیک کر کے بجائے ریچ کے. بالکل میں آپ دونوں سے متفق ہوں, اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ لیول پہ جو عام عوام ہے, جو ہمارے سوشل میڈیا کے کچھ تو وہ یوزرز ہیں جو یونیورسٹی کالجز میں جاتے ہیں, وہ کسی حد تک چیزوں کو سمجھتے ہیں, لیکن بالکل جو ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بالکل چیزوں کا نہیں پتہ, ان کے لیے پراپر سیمینار ہونے چاہیے, ان کے لیے اس طرح کے پروگرامز منعقد ہونے چاہیے کہ جن میں ان کی جو یہ مائنڈ میپنگ جو میڈیا کرتا ہے اس حوالے سے ان کو تھوڑا سا اویئر کیا جائے. جس طرح سے ہم نے کووڈ کے حوالے سے لوگوں کو بتایا تھا, اویئرنیس پھیلائی تھی, پولیو کے حوالے سے ہے. تو اس طرح کے سیمینارز ہونے چاہیے کہ جن میں حکومت کا ایک کام ہے کہ وہ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں اویئر کریں. تو آپ لوگ اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا کمنٹ میں, اور اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.